الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء ہے. سورة النساء تقریباً ایک پاؤ چوتھے پارے میں ہے اور پھر پانچواں پارہ اور چھٹے پارے میں جا کے یہ سورہ ختم ہوتی ہے. یہ سورت بھی سورہ مدنی ہے. سورۃ النساء بھی مدنی ہے. اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں. اس میں اس کو سورۃ النساء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں عورتوں کے بارے میں بہت زیادہ مسائل اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں. تو اس کو سورۃ النساء کبریٰ بھی کہا جاتا ہے. اور آخر میں ایک سورت ہے سورۃ الطلاق 28ویں پارے، اس کو سورۃ النساء صغریٰ بھی کہا جاتا ہے. اس میں بھی عورتوں کے کچھ مسائل ہیں. تو یہ سورۃ النساء ہے. اس کو سورۃ الطلاق بھی کہتے ہیں، سورۃ النساء صغریٰ بھی کہتے ہیں. اس کو سورۃ النساء کہتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہم مضامین بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یتیموں کے مال کو غصب نہ کیا جائے، ضائع نہ کیا جائے. ان کا اعلیٰ مال لے کر گھٹیا مال ان کے حصے میں نہ رکھ دیا جائے. اور بالخصوص یتیم بچیوں کا، یتیم بچوں کا بھی، چونکہ عرب میں بچیوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی تھی. ان کو تو ویسے بھی بچوں کو اور عورتوں کو وہ وراثت کا حقدار نہیں ٹھہراتے تھے. تو اس کی خصوصیت سے ان سے کہا کہ اس سے بچو، یتیم بچوں اور بچیوں کے مال کو جو ہے نا حساب کتاب میں رکھو. اور اگر تم غنی و مالدار ہو تو پھر تو ان کے مال کو بالکل نہ استعمال کرو، پھر تو پوری حفاظت کرو. اور اگر تم مالدار نہیں ہو تو پھر بقدر ضرورت، جتنی ضرورت بس اتنا ہی اس کو حساب کتاب میں رکھے. بہرحال یتیم بچوں اور بچیوں کے مال کے بارے میں بڑی تفصیل سے فرمایا کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، ضائع نہیں ہونے دیں. اور اس کے بعد وراثت کا بھی حکم ہے کہ بڑی، یہ بھی 3-4 آیات میں یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں سے یہ 3-4 آیات ہیں وراثت کے حوالے سے. تو اس میں بھی بڑی تفصیل سے فرمایا کہ عورتوں کو حق دینا ہے، عورتوں کا حق، بچوں کا حق، یہ اس سے ان کو محروم نہ رکھا جائے. اور اس کے بعد ایک مسئلہ تعدد ازواج کا بھی ہے، شادیوں کا، ایک سے زائد شادی کا. تو چونکہ ایک سے زائد شادی نہ تو کبھی معیوب رہی اور نہ کبھی ممنوع رہی، یہ تو ہمیشہ سے انسانی فطرت کا تقاضا ہے ایک سے زائد شادی کا. اب مسئلہ یہ تھا کہ عرب میں شادیاں تو زائد کرتے تھے لیکن کوئی قانون ضابطہ نہیں تھا. ان کا کوئی قانون ضابطہ نہیں تھا. بس شادی کر لی، بعض خواتین سے وہ شادی کر کے وہ چھوڑ دیتے. نہ تو وہ شادی شدہ ہے کہ اس کا شوہر اس کو رکھتا ہے، نہ اس کی کفالت کرتا ہے، نہ ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور نہ اس کو طلاق دے رہا ہے کہ کہیں وہ بیچاری کہیں اور شادی کر. اس طرح بات، اس سے بھی منع کیا. اور ایک تعداد، ایک لمٹ مقرر کر دی کہ 4 شادی، ایک مسلمان کو 4 عورتوں سے شادی کی اجازت ہے. تو اور اس میں شرط لگائی جو انصاف کر سکتا ہو، جو عدل کو قائم رکھ سکتا ہو اور ان کی ضروریات کی کفالت کر سکتا ہو تو وہ 4 سے زائد شادیاں کرے. ایک سے زائد یعنی 4 شادیوں تک کر سکتا ہے، 4 سے زائد کی اجازت نہیں ہے. تو جو عدل قائم نہیں رکھ سکتا، جو ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، وہ بس ایک پر ہی گزارا کرے. فَإِخْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، جس کو یہ ڈر اور خوف ہو کہ وہ عدل نہیں کر سکے گا تو بس ایک پر کو نہیں مسئلہ. تو انشاءاللہ باقی جو اگر دل میں خواہش ہے، تمنا ہے، تو وہ انشاءاللہ جنت میں اللہ پوری فرمائے. تو یہ وراثت کے احکامات کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا اور شادیوں کی، ایک سے زائد شادیوں کے مسائل کو بھی بڑی تفصیل سے اس کی اجازت دی.
اور اس کے بعد آخری آیات میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ جن سے نکاح کی اجازت نہیں ہے اور ان سے تعلق داری ہے، رشتہ داری ہے، وہ ان کا تفصیل سے تذکرہ ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. کہ تمہاری ماؤں سے اپنی ماؤں سے شادی نہیں کر سکتے، اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، اپنی خالاؤں سے، پھوپھیوں سے شادی نہیں کر سکتے. تو اسی طرح پھر وہ جو رضاعت ہے جن کا تم نے دودھ پیا ہے اور جو تمہارے دودھ شریک بہنیں ہیں، دودھ شریک بھائی ہیں، ان سے شادی نہیں کر سکتے. اور اسی طرح تمہاری جو بیویوں کی جو والدہ ہے ان سے بھی شادی نہیں کر. اس کا تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد